نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری مجلس کا عنوان جیسا کہ احباب کو بتایا جا چکا ہے کہ شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طرز عمل اہل سنہ کا کیا ہے۔ کچھ لوگ تو ماتم کرتے ہیں، کچھ لوگ جشن بھی مناتے ہیں جیسا کہ ہمارے ائمہ نے ہمیں بتایا ہے۔ تو اہل سنہ کا کیا منہج ہے، کیا طرز عمل ہے شہادت حسین پر، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے، وہ شیخ حاج بیان فرمائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین۔ یہ ناقابل تردید حقیقت ہے کہ اسلام کی تاریخ اعلام و مصائب سے لبریز ہے۔ مسلمانان امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی وفات، حسرت آیات سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت اور دیگر اصحاب رسول کی شہادتوں اور وفاتوں کا غم ابھی نہیں بھولے تھے کہ 10 محرم الحرام سن 61 ہجری میں نواسۂ رسول، گوشہ بطول، نوجوانان جنت کے سردار، گلستان رسالت کے پھول سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومانہ شہادت کے غم سے دوچار ہونا پڑا۔ غم تو ایک طبی چیز ہے، جب انسان پہ کوئی مصیبت آتی ہے، دکھ آتا ہے تو وہ غم زدہ ہو جاتا ہے۔ اسلام نے غمی کے بھی آداب بتائے ہیں اور خوشی کے بھی آداب بتائے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہمارا پالا ایسے لوگوں سے پڑا ہے جن کے متعلق ہمارے ائمہ نے بتایا ہے کہ نہ ان کی عقل صحیح ہے، نہ ان کا دین صحیح ہے۔ یہ الٹی کھوپڑی کے لوگ ہیں، یہ نہ قرآن کو مانتے ہیں نہ حدیث کو مانتے ہیں۔ ان کے نزدیک ایک ہی بات ہے کہ علی سے محبت ہے، جی حب علی، اور حب علی میں آ کر یہ سب کچھ کہنے کے لیے اور سب کچھ کرنے کے لیے تیار بھی ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ان کے نزدیک نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ اذان ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اسلام سے ان کا تعلق ہی نہیں، یہ تو غیر اسلامی فرقہ ہے۔ ان سے آپ کیسے امید کر سکتے ہیں کہ یہ وہ اذان کہیں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال کو سکھائی تھی، اور بلال جو اذان کہا کرتے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تو کہتے ہیں کہ بس علی سے حب، علی سے محبت، اہل بیت سے محبت، حسن و حسین سے محبت، بس یہ ہمیں جنت میں لے جائے گی۔ واللہ عالم جنت کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ بہرحال یہ کلینی، محمد بن یعقوب الکلینی، یہ 4 صدی کے شیعہ کے مجدد ہیں۔ اپنی کتاب الکافی کے اندر انہوں نے یزید بن معاویہ کی سند سے، یزید بن معاویہ یہ ابو سفیان کے پوتے نہیں، یہ عباس علمبردار کے پوتے ہیں، سے روایت نقل کی ہے جو ابو جعفر سے بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، کہنے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نماز نہیں پڑھتا مگر مجھے نمازیوں سے محبت ہے، میں روزہ نہیں رکھتا مگر روزہ داروں سے مجھے محبت ہے۔ آپ نے فرمایا انت مع من احببت، جن سے آپ کو محبت ہے انہی کے ساتھ آپ جنت میں چلے جائیں گے۔ آپ کو نماز پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں، زکوٰۃ دینے کی بھی ضرورت نہیں، روزہ رکھنے کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ نمازیوں سے جو محبت رکھتے ہیں۔ اس طرح کی جھوٹی موٹی روایات بنا کر ارکان اسلام سے اور احکام الہیہ سے یہ لوگ دستبردار ہو گئے ہیں۔ یہاں ایک سوال ہے کہ یزید بن معاویہ نام یہ عباس علمدار کے پوتے کا نام کا نام ہے جی، یعنی اہل بیت کے
افراد جو بعد میں آئے یزید کے بعد جو آئے انہوں نے بھی معاویہ بھی نام رکھا اور یزید بھی نام رکھا اور پھر بھی کہتے ہیں کہ یہ قاتل ہمارے ابا کے. ہاں جی بالکل ایسے ہے. یہ لوگ ایسی الٹی باتیں کرتے ہیں. مثال کے کرتے ہیں کہ نوح اللہ کے پیغمبر اور رسول کا نام ہے. نوح کو نوح اس لیے کہتے ہیں کہ نوحہ کرتے تھے. کتنے بڑے جھوٹے ہیں آپ اندازہ لگائیں. یعنی ان کے پاس جو دلیل ہے اپنے نوحہ پہ اور پھر لوگوں کو جو ماتم کے حوالے سے یہ دلیلیں دیتے ہیں. ان کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ دیکھیں کہ ہمیں تکلیف کہاں ہوتی ہے, غم حسین کہاں دل میں ہے, ہم ایسے کرتے ہیں. یعنی جہاں انسان کو کہیں درد ہوتا ہے تو وہیں وہ ہاتھ بھی رکھتا ہے اور کمر پہ چھڑیاں پھر کیوں مارتے ہیں؟ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کی عقل سری نہیں ہے جی. اور ساتھ یہ کہتے ہیں کہ دلیل یہ ہے کہ دیکھو آنکھیں بھی تو ماتم کر رہی ہیں نا. اچھا ہر وقت آنکھیں جو ہے نا ماتم کر رہی ہیں. یہ دلیل ہے. یعنی آنکھ جھپکتی ہے تو ماتم کر رہی ہے. استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. دیکھیں جی انبیاء علیہ السلام کو بھی بعض کو قتل کر دیا گیا تھا. صحابہ کی بڑی جماعت جو تھی وہ شہید ہوئے تھے. حیرانی والی بات یہ ہے کہ یہ لوگ اسلام کے جو خوشی اور غمی کے حوالے سے آداب ہیں ان کو نظر انداز کیوں کرتے ہیں. سوال یہ بھی یہاں ایک پیدا ہوتا ہے کہ آیا کیا ان کو سیدنا حسین کی شہادت کا ہی غم ہے, سیدنا علی کی شہادت کا غم کیوں نہیں؟ اگر غم ہے مناتے کیوں نہیں؟ تو پھر ان کو پیٹنا چاہیے. ان کو جو کچھ غم حسین میں کرتے ہیں وہ غم علی میں بھی کرنا چاہیے اور غم حسین میں بھی کرنا چاہیے. یہ تو ہمارے عوام سمجھتے ہیں اس بات کو, ہم سے سوال کرتے ہیں, ہم سے پوچھتے ہیں کہ آخر یہ ایسا کیوں نہیں کرتے. ہم نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اسلام کی جو تاریخ ہے وہ شہادتوں سے لبریز ہے. لہذا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی کی شہادت کی خبر آپ کی زندگی میں دی گئی کہ آپ کے حسین جو ہیں وہ شہید ہو جائیں گے. یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ بھی ہوا, آپ روئے بھی ہوں گے, آپ کو تکلیف بھی ہوئی ہوگی, یقیناً اس میں تو کوئی شک نہیں. اور سید علی رضی اللہ تعالیٰ کو بھی آپ نے بتا دیا کہ آپ کے بیٹے حسین شہید ہو جائیں گے. یہ سب کے ہوتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدنا علی کا کیا انداز تھا. اور پھر جب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے تو اس وقت اہل بیت کے جو افراد تھے, خانوادہ نبوت کے جو لوگ تھے, ان کا کیا کردار تھا. دیکھیں اسلام انسانوں ایک فطری دین ہے نا. اسلام انسان کی پریشانی کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے. جب تکلیف آتی ہے, مصیبت آتی ہے, کوئی پیارا دنیا سے چلا جاتا ہے تو ظاہر انسان کے دل پہ اس کے برے اثرات ہوتے ہیں, وجود پہ. تو اسلام وہ ان اثرات کو زائل کرتا ہے. زائل کیسے کرتا ہے کہ تعزیت کے ان للہ ما اخذ ولہ ما آتا وکل شیء عنده باجل مسمى فاصبر واحتسب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ تعزیت کر رہے ہیں, یعنی ایسے الفاظ کہنے چاہیے, ایسا انداز اختیار کرنا چاہیے تاکہ غم جو ہے وہ ختم ہو, حزن وہ دور ہو, انسان کو تسلی. تعزیت کا معنی ہی تسلی دینا ہے, تعزیت کا معنی ہی صبر کی تلقین کرنا ہے. اور یہ لوگ جو ہیں یعنی ان تمام چیزوں کو سمجھتے نہیں شاید. ان کی تعزیت جو ہے وہ ہے پیٹنے کے ساتھ. دوسری بات یہ ہے کہ یہ رونا دھونا ان کا یہ سب ایسی ہے جھوٹ موٹ, اس کی حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. پہلے 10 دن دیکھے روتے پیٹتے ہیں, مجلس سے منعقد کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. جس دن شہادت ہوتی ہے اس دن یہ خاموش ہو جاتے ہیں. اس دن شام غریبہ منانے کے بعد خاموش, چاول کھاتے ہیں, پانی پیتے ہیں. جی بالکل. ان کو چاہیے کیا تھا کہ یہ چلیں, یہ رونا ہی تھا انہوں نے, اور 10 سے شروع کرتے. اور پھر یہ ہے کہ وقتی طور پر انسان کو جو تکلیف اور دکھ پہنچتا ہے اس پر تعزیت کہہ دی جاتی ہے, یعنی مطلب اس کو تسلی دی جاتی ہے. اب سال بھی ہی سال اس غم کو تازہ کرنا اور حزن و ملال کی صورت کو ظاہر کرنا, یہ تو انسان کی عقل کے بھی خلاف ہے. یہ تو انسان کی عقل کی بھی خلاف ہے. سوچنے کی بات یہ ہے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ
انسان کی زندگی میں دیکھیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ ہو گئے، اولیاء اللہ ہو گئے، اور اچھے اچھے لوگ دنیا سے چلے گئے. اگر انسان ان کے غم میں ایسے ڈوبا رہ جائے پھر تو بیچارہ کچھ بھی نہیں کر سکے گا، اور زندگی کا جو اس کا مقصد ہے اس کو کھو دے گا. کیونکہ اہل سنت بھی تو ہے نا، ان کو بھی تو غم ہے کہ نہیں؟ ہمیں بھی تو غم ہے نا. سیدنا حسین رضی اللہ، ہم جب خلوت میں بیٹھتے ہیں سوچتے ہیں اس واقعہ اندواہ ناک واقعہ پہ نظر کرتے ہیں تو ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے، درد، اور یہاں تک کہ انسان بہت تعجب میں چلا جاتا ہے، یا اللہ اتنا اوپرا سا واقعہ اس زمین پر رونما ہو گیا کہ نواز رسول کو شہید کر دیا گیا، سے علی کو شہید کر دیا گیا، سے حسن کو شہید، سے عثمان ابن عفان کو، اور سے عمر ابن خطاب کو، اور دیگر صحابہ کو، سیدنا طلحہ کو اور دیگر صحابہ کو شہید کر دیا گیا، جن کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ لوگ جو ہے نا وہ شہید ہو جائیں گے. ان کی شہادتوں کے حوالے سے نبی پاک نے ہمیں بتا دیا تھا. تو پھر آدمی ایسے ہی، اب یہ دیکھیں ہمارا ملک جو ہے نا، ہماری جو مطلب سلسلہ ہے، ایک طرف امن کی بات کرتے ہیں اور معاشرے میں جی اس طرح کا سلسلہ نہیں، چھٹی قائم کر دی. یعنی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کی وفات اور شہادت کے دن چھٹی جو ہے نا وہ سرکاری چھٹی ہوتی ہے. اب چاہیے تو یہ پھر سیدنا علی کی وفات پر بھی چھٹی ہو، سیدنا حسن کی وفات پر چھٹی، جتنے صحابہ فوت، سب کے تمام صحابہ کے جو وفات کے دن ہیں ان میں آپ چھٹی کا مطالبہ کریں اور پھر چھٹی ہونی چاہیے. یہ کوئی عقل سمجھ کی بات ہے جی؟ یہ صحابہ کے ساتھ عقیدت محبت کا کوئی طریقہ نہیں ہے کسی کے ساتھ بھی. اس تاریخ کو فلاں نبی فوت ہوئی، اس تاریخ کو فلاں صحابی فوت ہوئی، اس کو فلاں تابعی فوت ہوئی، فلاں اللہ کا نیک بندہ فوت ہو گیا، فلاں جناب ہمارا لیڈر فوت ہو گیا، فلاں ہمارا بڑا فوت ہو گیا. یہ ساری پھر تو چھٹیوں میں یہ انسان جو ہے نا وہ اپنا وقت صرف کر دے اور کوئی کام ہی اس کا نہیں ہے. اور یہاں تک کہ اب چھٹیاں بڑھتی چلی جا رہی پاکستان میں. آپ سب جس طرح آپ کل فرما رہے تھے کہ اب پہلے ایک ہوتی تھی، اب زیادہ ہو گئی ہیں، اب کرتے کراتے اور بڑھتی چلی جائیں گی. ہو سکتا ہے یہ نہیں، یہ محرم کا جو سلسلہ ہے اس میں پتہ نہیں کتنی چھٹیاں ہوں گی. ہمیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ مصیبت اور پریشانی کے وقت اور غمناک گھڑیوں میں اللہ میں صبر کی توفیق نصیب فرمائے. اشک بار ہونا ایک فطری امر ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی روتے تھے. آپ روئے ہیں، ابراہیم جب فوت ہوئے تب بھی آپ روئے، تو آپ کا دل جو ہے نا وہ غمگین ہوا اور آپ کو بڑا صدمہ پہنچا. اور اس طرح آپ کا نواسے یعنی جی وہ فوت ہوئے، آپ کو اس پر غم ہوا. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز عمل، پیغمبر اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے ہمیں وہ اختیار کرنی چاہیے، اور اہل بیت کا جو طرز عمل تھا سیدنا حسین کی شہادت پر وہ اختیار کرنا چاہیے. اہل بیت کا ایک انسان بھی ایسا نہیں جو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کی وفات پر اس نے ماتم کیا ہو، اس نے نوحہ کیا ہو، اس نے سینہ کوبی کی ہو. جتنے کو یہ سلسلے ہوتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں کیا. تو ان کو چاہیے کہ اہل بیت سے پوچھ لیں اور ان کو دیکھ لیں کہ ان کا یا تو ان پر الزام دھرے نا کہ ان کو تو کوئی غم نہیں ہوا، ان کو کوئی اس مصیبت کا احساس ان کے اندر نہیں آیا کہ وہ تو روئے پیٹے نہیں اور ہم رو رہے ہیں اور ہم پیٹ رہے ہیں. اور سوچنے کی بات یہ بھی ہے کہ مردوں کے لیے اسلام کی تاریخ میں سوگ نام کی کوئی چیز نہیں ہے. صرف جو گھر کی عورتیں ہوتی ہیں ان کے لیے 3 دن کا سوگ ہوتا ہے، اور اس کے بعد عام معمول کی جو زندگی ہے وہ گزارنا شروع کر دیتی ہیں. ہاں جس کا شوہر فوت ہو جائے، جس خاتون کا، وہ 4 مہینے 10 دن کی عدت گزارے گی. اس کے لیے احکام شریعت نے بیان کر دیے ہیں. اب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کو بنیاد بنا کر ان لوگوں نے وہ کام کیا ہے، وہ کچھ کرتے ہیں ان دنوں میں کہ بس اتنا ہوتا ہے کہ یہ آسمان کیوں نہیں گر پڑتا. ہم تو اللہ تعالیٰ سے بھی پوچھتے ہیں اللہ اب آسمان کیوں نہیں گرتا. اتنی صحابہ کی توہین ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا انکار ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے اس میں. تو یہ یاد رکھیں کہ جزا فضا کرنا، نوحہ بین، سینہ کو بھی باتفاق مسلمانوں کے اس بات پر اتفاق ہے یہ حرام اور ممنوع ہے. اگر کوئی انسان جذبات میں آ کر، غم اور پریشانی میں نڈھال ہو کر وہ کچھ ایسا کر دیتا ہے، کوئی ایسا جملہ زبان سے نکل جاتا ہے، یا وہ ایسا کوئی انداز اختیار کر لیتا ہے، تو وہ اس کا گناہ ہے. اس پر اس کے لیے توبہ ہے، اللہ تعالیٰ سے وہ معافی مانگے گا اس جذبات میں آ کر اس گناہ پر، نہ کہ ہر سال جو ہے نا ایک گناہ کو وہ رپیٹ کرے اور لوگوں کو ثواب سمجھ، عبادت سمجھ کر، دین سمجھ کر، اور پھر اہل بیت سے محبت کا اظہار کا ایک طریقہ ہے.
جی سید حسن اہل بیت میں سے ان کے نزدیک شاید نہیں ہوں گے، اور سید علی بھی ان کے نزدیک شاید اہل بیت میں سے نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مصائب و آلام پر صبر و استقلال کا جو لوگ مظاہرہ کرتے ہیں ان کی مدد سرائی فرماتے ہیں، وبشر الصابرین۔ ہمیں کہتے ہیں کہ نہیں، یہ لوگ ہم پہ جو اعتراض کرتے ہیں ان کے اندر صبر نہیں ہے، صبر تو ہمارے اندر ہے کہ دیکھو ہم کیسا صبر کر رہے ہیں۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، آپ صبر کرنے والوں کو بشارت سنائیے کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی وہ کیا کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کی تقدیر پر ہم راضی ہیں، اللہ کے لکھے پہ راضی ہیں، ہم اللہ کے عاجز درماندہ بندے ہیں، اللہ کا فیصلہ ہم دل و جہاں سے قبول کرتے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان پر ان کے رب کی طرف سے رحمت ہے، واولئک هم المہتدون، یہی ہدایت والے ہیں۔ ان ہدایت والوں کا طرز عمل تو قرآن نے بیان کر دیا، اور جو بے ہدایتے ہیں ان کا عمل آپ دیکھ رہے ہیں۔ اچھا جی، یہ بھی ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ بے صبری کا مظاہرہ کرنا اور بے صبری یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں یہ انتہائی ناپسندیدہ ہے، بلکہ اس پر وعیدیں سنائی ہیں۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں رخساروں کو جو پیٹتا ہے، گربیاں کو چاک کرتا ہے، جہلیت کی پکارتا ہے، میں اس، یعنی آپ نے فرمایا لیس منا، وہ میرے طریقے پر بھی نہیں، وہ میرے طریقے پر نہیں ہے، یہ نبوی طریقہ نہیں ہے کہ اب کسی کو غم اور تکلیف پہنچے اور وہ ایسا کرنا شروع کر دے۔ بلکہ سیدنا ابو موسیٰ عاشری، یہ تو حدیث بخاری مسلم، ابو موسیٰ عاشری رضی اللہ تعالی عنہ سے بخاری مسلم کی حدیث، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کے بارے میں بتایا کہ بری من السالقہ، سالقہ اس کو جو بیان کرتی ہے، نوحہ کرتی ہے اور میت کے اوصاف بیان کرتی ہے، مرثیے پڑھتی ہے اس کے، والحالقہ، اور جو مارے غم کے سر کے بال منڈوا دے، والشاقہ، اور اپنا گربیاں پھاڑ دے، اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بری۔ آپ نے فرمایا میری امت میں 4 کام جہلیت کے ہوں گے، لوگ کبھی ان کو نہیں چھوڑیں گے، ان میں سے ایک کام میت پر نوحہ کرنا، یہ کہتے ہیں نا، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوتان ملعونتان، صوتان ملعونتان، ہاں صوتان ملعونتان، 2 ایسی آوازیں ہیں دنیا آخرت میں ان پر لعنت کی گئی ہے۔ ایک کون سی ہے؟ ایک تو مزمار عند نعمہ، جب انسان کو خوشی پہنچتی ہے، ناچتا ہے، اچلتا ہے، کودتا ہے، اچھا جی، ڈھول ڈھمکے اور اس طرح شور شرابہ، جس طرح ہمارے ہاں خوشی کے موقع بھی لوگ کرتے ہیں، اس طرح کا سلسلے گانے وغیرہ وغیرہ۔ دوسرا ہے وَرِنَّةٌ عِنْدَ مصیبہ، مصیبت کے وقت بین کرنا، نوحہ کرنا، وویلا کرنا، سینہ کو بھی کرنا، زجیر زنی کرنا، ماتم کرنا وغیرہ وغیرہ۔ آپ نے فرمایا یہ تو ملعون کام ہے، ان کاموں پر بھی لعنت کی گئی ہے۔ ظاہر ہے جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ ملعون ہیں اللہ کی نظر میں، اللہ کے پاک نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں یہ لوگ ملعون ہیں۔ افمن زین لہ سوء عملی فرعا حسنا، جس کے لیے اس عمل کو جس کے لیے اس کے عمل کو خوشنما بنا دیا گیا اور اس کو اچھا خیال کرتا ہے، فإن اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء، ہاں جی، یہ لوگ گمراہی پہ چلے گئے اور اللہ کی ہدایت سے محروم ہو گئے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک برے عمل کو ان پر مزین کر دیا گیا، اس پر یہ خوش ہے، اس کو اچھا خیال کر رہے ہیں، جو کچھ ہم کر رہے ہیں بہت اچھا اور بہتر کر رہے ہیں۔ ایسے اللہ فرماتے ہیں قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، تمہارے اعمال کے اعتبار سے جو گھاٹا پانے والوں کے متعلق ہمیں خبر نہ دیں، الذی ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ یہ خیال کرتے ہیں جو کچھ ہم کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں، حالانکہ یہ اچھا نہیں کر رہے، یہ گناہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ائمہ نے ہمیں بتایا ان لوگوں کے حوالے سے، مثلا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ سیدنا حسین کی شہادت کی وجہ سے شیطان لوگوں میں 2 طرح کی بدعات پیدا کر رہا ہے۔ منہاج السنہ کے اندر آپ نے فرمایا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی کی شہادت کی وجہ سے شیطان لوگوں میں 2 طرح کی بدعات پیدا کر رہا ہے۔ ایک 10 محرم کے دن غم و نوحہ کی بدعت، یعنی جسم کو پیٹتے ہیں، چیخو پکار کرتے ہیں، اچھا جی، روتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، مرثیہ پڑھتے ہیں، وہ کام کرنا جو اس صورت حال تک لے جاتے ہیں، مثلا سلف صالحین کو گالی گلوچ کرتے ہیں،
ان پر لعنت کرتے ہیں، ان لوگوں کو مجرموں کے ساتھ اس گناہ میں شریک کر دیتے ہیں جو بالکل بے گناہ ہوتے ہیں۔ سیر حسین کی شہادت کے وہ قصے پڑھے جاتے ہیں جن میں اکثر جھوٹ ہوتا ہے۔ جس شخص نے یہ کام شروع کیا اس کا مقصد فتنے کا دروازہ کھولنا اور امت میں تفرقہ ڈالنا تھا۔ مسلمانوں کا اتفاق ہے یہ کام نہ واجب ہے نہ مستحب ہے، بلکہ پرانے مصائب پر صدیوں مصیبتیں جو انسانوں پہ گزری ان پہ جزا فضا کرنا اور نوح کرنا ان چیزوں میں سے ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے حرام کردہ کاموں میں سے بہت بڑے کام ہیں۔ یہ منہاج السنہ میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بات فرمائی ہے۔ ابھی آپ دیکھیں ماتم کی لوگ بات کرتے ہیں جی غم حسین میں ماتم، اور اس پر دلائل بھی دیتے ہیں۔ ان کو کیا حق ہے؟ محمد رسول کو اسوہ پیش کریں، قرآن و حدیث و آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ نے اتارا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غم اور مصیبت وقت کا انداز تھا۔ قرآن نے کیا نقشہ کھینچا جب مومن و مسلمانوں پر علام و مصائب آتے ہیں تو ان کا کیا طرز عمل ہوتا ہے، اور جو اہل بیت تھے ان کا مصیبت کے وقت اور سیدنا حسین کی شہادت کے وقت کیا عمل تھا وہ دیکھنا ہوگا۔ یعنی قرآن و سنت کے وہ دلائل تو اہل بیت کے پاس بھی تھے نا؟ جی بالکل۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یعنی محبوب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، اور شہادت کی وفات تھی یہ بھی وہ زہر کی وجہ سے۔ جی بالکل۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی جزا فضا یا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی فوت ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی جزا فضا، کوئی سینہ کو بھی اور اس طرح کے معاملات؟ اور اصل بات ٹھیک ہے، آپ سب وقتی طور پر چلے ہم بھی مانتے ہیں، یہ لوگ ادھر موجود ہوتے سیدنا حسین کے پاس تو چلے رو پیٹ لیتے، لیکن ہر سال 10 کیا کہتے ہیں کہ محرم کو، یا محرم جب شروع ہوتا ہے تب یہ ماتم کب شروع ہے اس کی تاریخ بتائے نا یہ ہمیں، کس نے شروع کی، اس کی ابتدا کرنے والا کون ہے؟ پہلے تو یہ بھی دیکھیں نا کہ اس کا موجد کون ہے، اہل بیت میں سے کوئی ہے یا جو اہل بیت کے دشمن ہیں اور ان کی محبت کا لبادہ جنہوں نے اوڑا ہوا ہے وہ لوگ ہیں؟ دیکھیں نا کتنی بدعات۔ صرف ماتم کی تو بات ہی نہیں ہے نا، آپ سب ماتم ہو تو چلے جی ماتم کر رہے۔ ماتم کا معنی ہوتا ہے میت کے افسوس میں جمع ہونا، اکٹھ کر لینا، اس کو ماتم کہتے ہیں جی۔ آگے ہمارے ہاں ماتم جو ہے وہ سینہ گری کو بھی کہہ دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جب محرم آتا ہے کتنی بدعات، خرافات، حفوات، ترہات، بیسیوں محرمات اور منکرات ہاں جی ان کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ پہلا ماتم گری دیکھ لیں، سینہ کو بھی دیکھ لیں، نوحہ کرتے ہیں، بین کرتے ہیں، مرثیہ پڑھتے ہیں جی، مرثیہ کے لیے مجالس اور محافل کا انعقاد کرتے ہیں، عزاداری اور تعزیہ کیا ہے؟ یہ قبر حسین کی شبیہ ہے، نہیں تعزیہ اور قبر حسین کی شبیہ جو تابوت ہوتا ہے نا، تابوت اس کی بات کر رہے ہیں، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ کے جنازے کی شبیہ تعزیہ اٹھاتے ہیں۔ اچھا جی، تعزیہ کو امام باڑہ میں بھی لے جاتے ہیں، تعزیہ خانہ سے گشت کرا کر اس کو پھر دفنانے کے لیے بعض جگہوں پہ لے جاتے ہیں، تعزیہ کی زیارت کرتے ہیں، طلب حاجات کے لیے اس کے ساتھ عرضیاں باندھتے ہیں تعزیہ کے ساتھ جی، اور اس کے سامنے رکوع اور سجدہ بھی کرتے ہیں، اس کو چومتے چاٹتے بھی ہیں، اور منت منوتی اور چڑھاوے بھی اس پر چڑھاتے ہیں، بچوں کو اس کو بطور قیدی اس کے ساتھ باندھ بھی دیتے ہیں، کاغذ کی روٹیاں کتر کر اس کے ساتھ باندھ دیتے ہیں، اس کی تزیین اور آرائش کرتے ہیں، اور علم عباس جو ہے وہ نکالتے ہیں، آگ پر ماتم بھی کرتے ہیں جی، آگ پر چلتے ہیں، زنجیروں، ٹوکوں، بیڑیاں بھی باندھ لیتے ہیں، کالا لباس پہنتے ہیں، سر پہ چھلے مارتے ہیں، ذوالجناح جی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کے گھوڑے کی شبیہ نکالتے ہیں کہ یہ حسین کا گھوڑا ہے، سارا سال اس کو پالتے ہیں جی بالکل۔ اور مزے والی بات یہ ہے نیچے سے بھی گزرتے ہیں جی، ننگے پاؤں بھی چلتے ہیں آپ صاحب، یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ وہ جو گھوڑا ہے ذوالجناح اس پر سواری بھی نہیں کرتے جی جی جی، اور بچوں کو اس کے نیچے سے گزارتے ہیں، ہاں جی اس طرح بھی کرتے ہیں، اور تلواروں سے اپنے آپ کا لہو لہان کر لیتے ہیں، سر پیٹتے ہیں، چہرہ پیٹتے ہیں، سر پہ راکھ بھی ڈال لیتے ہیں، گربیان بھی چاک کر لیتے ہیں، اور ننگے پاؤں بھی چلتے ہیں، بھوکے پیاسے بھی رہتے ہیں، اور 6 محرم کو علی اصغر کا جھولا نکالتے ہیں، اور 7 محرم کو قاسم بن حسن کی مہندی نکالتے ہیں، علم عباس، تعزیہ اور ذوالجناح کو سجدہ بھی کرتے ہیں،
اس کو کہتے ہیں یہ سجدہ تعظیمی ہے. سید حسین کے نام کی نیاز دیتے ہیں, سلسبیل لگتی ہے جلوس کے ساتھ, بعض علاقوں میں ڈھول اور شرنائیاں اور آلات و لہو و لائب جو ہیں وہ بھی ہوتے ہیں بعض علاقوں کے اندر. یہ غم منانے کا ایک طریقہ ہے. مرد و زن کا اختلاط بھی ہوتا ہے. پھر 10 محرم کو شام غریبہ منائی جاتی ہے. یہ شام غریبہ کیا ہوتی ہے؟ اس کے بارے جھوٹے قصے کہانیاں اس میں بیان کرتے ہیں جی, بے سند اور من گھڑت روایات بیان کرتے ہیں, قرآن و سنت کی مخالفت, اللہ اور اس کے رسول کی شان میں تنقیص, اصحاب رسول کے خلاف بغض کا اظہار کرتے ہیں, ان کے خلاف زبان تان دراز کرتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں اور آپ کی بیٹیوں کا انکار کرتے ہیں, ان پر تنقید کرتے ہیں, اور بعض اہل بیت کی شان میں غلو اور بعض کی شان میں تقصیر کرتے ہیں, اور قرآن و حدیث کی باطل تعویلات کرتے ہیں, اہل سنت والجماعت کی توہین کرتے ہیں, ان پر الزام تراشیاں لگاتے ہیں, سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ پر کذب اور افتراء باندھتے ہیں. یہ شام غریبہ کو ہوتا ہے. ظاہر مرد و زن کا جب اختلاط ہوتا ہے اس میں, تو اس میں اور بھی کئی خرابیاں اور کئی خرافات اور ترہات بھی ہوتی ہوں گی. اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. بعض لوگ یہاں ہم آخری بات میں یہ کہیں گے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مسلمت کے اندر روایت ہے, جلد 6 صفحہ 274 پہ, اس کی سند حسن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. عائشہ فرمان لگی کہ نبی پاک کی وفات میرے سینے اور میرے گھر میں ہوئی, یعنی میرے سینے پر آپ وسلم کا سر مبارک تھا اور میرے گھر میں ہی آپ تشریف فرما تھے. تو میں نے اس میں کسی پر ظلم نہیں کیا. میری ناسمجھی اور کم عمری کا نتیجہ تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے تو آپ میری گود میں تھے, پھر میں نے آپ کا سر مبارک سرہانے پہ رکھا, اور وہاں جو کچھ عورتیں موجود تھیں ان کے ساتھ سینہ اور منہ پیٹنے لگ گئی. مطلب ایسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہو گئے, بچی تھی نا عائشہ اس وقت عمر تھوڑی عمر تھی, مطلب 18 سال کی عمر تھی نا, 9 سال کی عمر میں جب رخصتی ہوئی اور 9 سال ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے, اور پھر 18 سال کی عمر میں تو عورتیں ظاہر غمزدہ ہوئیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے, اور وہ آپ کی تکلیف اور وقت وفات آپ جو یعنی جو عالم سکرات جو سلسلہ تھا سارا وہ بھی انہوں نے دیکھا. تو ایسے آپ نے یعنی ماتھے پہ ہاتھ مارنا انہوں نے ایسے ایسے کرنا شروع کر دیا. تو یہ ہم تو کہتے ہیں کہ نہ ان کے نزدیک سے عائشہ کوئی معتبر ہستی ہیں اور نہ ان کا عمل ان کے نزدیک کوئی معتبر ہونا چاہیے. کیا خیال ہے؟ ہمیں تو قائل کریں ان تمام خرافات اور ان تمام محرمات اور ان تمام منکرات کے حوالے سے. ایک منکر کام ایک تو نہیں نا, کئی بدعات ہیں, کئی حرام کاموں کا ارتکاب اور کوئی ناجائز کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں. نہ نماز ہے, نہ روزہ ہے, کالے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, قمیصیں اتارے ہوئے ہیں, خون میں لت پت ہیں, پیٹ کر ہیں جی, خون آلودہ ہوئے ہیں, پیٹ کو چھلنی کی ہوا ہے, سینے کو پیٹ کر سرخ کیا ہوا ہے. مطلب کہ یہ کیسا دین ہے؟ یہ اسلام کو بدنام کر رہے ہیں. جب کفار بھی دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا دین ہے, یہ عجیب سا دین ہے جس کے اندر, تو واقعی وہ ٹھیک کہتے ہیں. کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ایسوں کو چلے ایک اعتبار سے ہمارا نقصان ہے اسلام کا, دوسری طرف ایک فائدہ بھی ہے کہ جو صحابہ سے بغض رکھتے ہیں نا, جو امت مسلمہ کو کافر سمجھتے ہیں, جو قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں سمجھتے, جو نبیوں پہ جھوٹ باندھتے ہیں اور قرآن کی جھوٹی تعویلیں کرتے ہیں, ایسوں کو ایسا کرنا چاہیے. ہم تو کہتے ہیں سارا سال ان کو ایسے ہی پیٹنا چاہیے. وہ سوچنے کی بات ہے, یہ کوئی انسان ہے بھلا. اس لیے تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے تھے اگر یہ جانوروں میں ہوتے تو گدھے ہوتے اور پرندوں میں ہوتے گدھ ہوتے. ان کا عمل تو دیکھیں نا, کیسا ان کا عمل ہے, کیسی ان کی محبت ہے اہل بیت کے ساتھ, اور کیسا دین ہے ان کی. یہ کھوپڑی ہے, الٹی کھوپڑی ہے. تو بات یہ ہے کہ صحابہ کے جو معاملات ہیں, صحابہ کے حوالے سے جو باتیں ہیں, رضی اللہ عنہ و رضو عنہ. عائشہ کو تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی کہا نا کہ عائشہ جنت میں میری بیوی ہوگی. یعنی اللہ نے عائشہ کو تو درگزر کر دیا اور معاف کر دیا, وہ تو اللہ کی جنت میں چلی گئی. اور وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ اللہ نے مومنوں سے تم سے درگزر کی اور مومنوں پہ اللہ بہت فضل کرنے والے ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ مومنہ تھی, پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی, اور یقیناً انہوں نے اپنے اس کام پر افسوس کا اظہار کیا کہ میں نے کسی پر کیا ظلم کرا, اپنے آپ پہ ظلم کر دیا. نہ سمجھی کی بنیاد پہ بچی تھی, اور میرے وہ جذبات احساسات دیگر عورتوں کو بھی میں نے دیکھا تو میں جذبات میں ایسا کرنا لگ گئی. بلکہ ان کو اپنے کیے پر پچھتاوا ہے, وہ پریشان ہے, نادم اور پشیمان ہے اس پر کہ یہ میں نے کیا کر دیا تھا. یہ تو ایک ہنگامی طور پر ایسا ہو گیا, انہیں پتہ ہی نہیں چلا میں کیا کر بیٹھی, اور ایک منصوبہ بندی سے ہر سال کرنا اور اسے عبادت قرار دیں.
دین یعنی دین سیدہ جو نہ عائشہ کرے کو گناہ اس سمجھے۔ کو اہل بیت کا دشمن، جو یہ نہ کرے اس کو اہل بیت کا دشمن کہتے ہیں، ان کو حسین کا مطلب شہادت کا غم ہی نہیں ہے۔ جی جی بھئی غم آپ کو ہے تو پھر حسن کے شہادت کا غم آپ کو نہیں، اور نہ علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا غم ان لوگوں کو ہے۔ جی تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اہل بیت کے فضائل و مناقب کو اچھی طرح سمجھنے، ان کی عزت قدر کرنے کی توفیق دے، اور مصائب و آلام کے وقت اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کی بھی تلقین دے، اور ہمیں صحابہ کا اور اہل بیت کا طرز عمل مصیبت اور پریشانی اور دکھ کے وقت اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میں اپنے سچے دین پر ثابت قدم رکھے، اور اسی پر اللہ ہمارا خاتمہ فرمائے۔ اللہ روز قیامت اپنا حشر اپنے پاک نبی کے صحابہ کے ساتھ فرمائے اور اہل بیت کے ساتھ فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر لی ولکم وسائر المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ جی آپ صاحب کوئی سوال آیا بھائی کا؟ جی ایک بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ لقمان صاحب ہیں، اچھا جی، پتہ نہیں شاید انڈیا سے ہیں، اچھا کہتے ہیں ایک سوال ہے شیخ صاحب کے سامنے رکھیں، تو کیا جہنم اور جنت بھی فنا ہو جائے گی؟ اہل السنہ والجماع اہل الحدیث کا یہ عقیدہ ہے، قرآن و سنت کی نصوص سے ثابت ہے کہ جنت اور جہنم وجود میں آ چکی ہیں، اللہ نے ان کو باقی رکھنے کے لیے پیدا کی ہے، جنت اور جہنم کو فنا نہیں ہے۔ یہ اہل السنہ والجماعت کا عقیدہ ہے۔ اس پر علماء اہل سنہ جو ہیں اپنی کتابوں میں، عقائد کی کتابوں میں دلائل ذکر کر چکے ہیں۔ جی جی اور کوئی بھائی اگر سوال کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں لکھ دیں، ہاں ابھی جی، انشاءاللہ اس کا جواب مل جائے گا۔ بعض لوگوں نے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی طرف یہ بات منسوب کر دی کہ وہ جی جنت فنائے نار کے قائل۔ فنائے نار کے قائل ہیں، تو یہ بات ان سے ثابت نہیں، بے بنیاد بات ہے۔ انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر تو جنت اور جہنم کی بقا کی بات لکھی ہے، اور یہی عقیدہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ تو اہل سنت کا متفق علیہ عقائد میں سے ہے۔ جی جی اس میں تو دو مسلمان بھی اختلاف نہیں کرتے۔ جی ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ ایک اللہ اور سوال وبرکاتہ۔ ہے جی جی یہ عادل سلفی بھائی ہیں، اچھا جی، وہ کہتے ہیں ایک سوال میں نے بھی کرنا ہے، اچھا جلدی بتائیے عادل بھائی۔ اچھا یہ زاہد بھائی آج پھر پوچھ رہے ہیں یزید کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کل ہم بتا چکے ہیں، کل کی زاہد بھائی ہے 7:30 تک کو تسی وہ آپ کل والی ویڈیو جو ہے ہماری وال پہ موجود ہے، وہاں سے اس کو دیکھ لیں تفصیلاً۔ کوئی اور سوال ہے تو چھوڑ دیں، فتنوں میں نہیں پڑنا چاہیے نا، یعنی یہ بھی ایک فتنہ ہے جس میں ہمیں دھکیل دیا گیا ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو فتنوں سے بچائے، پریشانیوں سے بچائے۔ آپ کوشش کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کے حوالے سے جو ان کی عظمت ہے، ان کی منقبت ہے، ان کی فضیلت ہے، اس کو عام کریں، لوگوں کے دلوں میں صحابہ کی محبت کو راسخ کریں، اور صحابہ کا جو طرز عمل، ان کی جو زندگی تھی، ان کی سیرت تھی، اس کے حوالے سے لوگوں کو آگاہی دیں کہ ہمیں کیسے جینا ہے، اور صحابہ کا طرز زندگی کیا تھا، اور اس کو کیسے اختیار کرنا ہے، عملی طور پر بھی آپ اور علمی طور پر، ہر دو حوالے سے اس کو عام کریں۔ کچھ روافظ اس کو بدعت بھی کہتے ہیں، یہ ماتم وغیرہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ بدعت ہے، ایسے کوئی اصلاح پسند لوگ ہیں روافظ میں؟ اصل میں یہ بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے نا اہل سنت کا منہ بند کرنے کے لیے۔ دیکھو جی کہ یہ تو جس طرح یہ بریلوی لوگ ہیں نا جی، انہوں نے میلاد شروع تو کر دیا، ظاہر شکم پروری کا ایک بہترین ذریعہ تھا، سال بھر کی روزی کا مسئلہ ان کا حل تو ہو گیا۔ دوسری طرف بہت ساری مطلب کہ ناجائز چیزیں، بدعات، خرافات، محرمات، منکرات جو ہے نا جی وہ جس طرح یعنی 10 محرم کو ہوتے ہیں نا یہ فضول کام، اس طرح 12 ربیع الاول یا ربیع الاول کے مہینے میں ایسے کام ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ 12 ربیع الاول کو شام کو ان کی عورتیں باہر نکلتی ہیں، نیم برہنہ لباس پہن کر، اریاں جن کو کہتے ہیں نا جی، وہ نکلتی ہیں، تصویریں بھی بنتی ہیں، اور انہوں نے جھوٹی موٹی جو ہے نا وہ شبیہ وہ بنائی ہوتی ہیں، اور وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ کعبۃ اللہ کی شبیہ ہے، اور یہ جناب روضہ رسول کی شبیہ وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ لوگ سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ ایک طرف ہم نے کھانے پینے کا ڈھونگ تو رچایا ہے، دوسری طرف بے حیائی اور یعنی فحاشی ہمارے اندر جو ہے نا وہ گھس آئی ہے۔ عورتیں ان کی اب رکتی نہیں ہیں، وہ روکتے ہیں نہیں رکتی، نکلتی ہیں باہر،
اور ان کو بڑی ندامت پریشانی ہوتی ہے. اب یہ اصلاح پسند ہو گئے, نہیں جی ہم تو کہتے ہیں کہ بس محبت رسول کا اظہار کریں, یہ جو کچھ ہے یہ جائز نہیں ہے. پہلے آپ نے ایک بدعت کو جاری کیا, ظاہر ایک بدعت کے ضمن میں کئی ایک بدعت جنم لے لیتی ہے, آپ کو یہ معلوم نہیں تھا, آپ روتے دھوتے نہیں جی آپ پیچھے چلے جائیں, واپس چلے جائیں, یہ ناممکنات میں سے ہے. اس طرح ان میں سے یہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوں ذرا, اب یہ مدارت تقیہ ان کے اندر ہوتا ہے نا جی, مدارتاً کئی باتیں کرتے تھے کہ لوگوں میں اپنی آراء اچھی ہو جائے, لوگ ہمارے متعلق اچھا گمان کریں, ہاں بھائی یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ہمیں غم کیسے منانا چاہیے, بس ایسے ہی بیٹھ جانا چاہیے جی, یا ایسے ایسے آرام آرام سے ایسے ہاتھ آپ ماریں بجائے دھڑام سے سینہ کو بھی کریں, ایسا نہیں. شاید اس طرح کے کوئی لوگ ہوتے ہوں. بہرحال ان سے خیر کی کوئی امید نہیں ہے جی, کیونکہ ہمارے علماء محدثین نے بتایا کہ ان کے دن جو ہیں وہ بھی اسلام میں راتے ہیں. جن کی دن اسلام میں راتے ہوں ان میں خیر کہاں آ سکتی ہے, بیچاروں میں بہت مشکل ہے جی. یہ نیازیں کھانے والے ہیں غیر اللہ کی, سیدنا حسین کی نیازیں ہیں. ہاں جی, بھائی پوچھ رہے ہیں کیا عیسائی بھی عیسیٰ علیہ السلام کے غم میں ماتم کرتے ہیں, کوئی ایسی بات ہے؟ ہمارے علم میں نہیں ہے جی, عیسائیت کے حوالے سے ہماری معلومات کم ہے, لیکن ایسا کوئی دیکھنے اور سننے میں نہیں آیا, واللہ عالم بالصواب. بھائی پوچھتے ہیں کہ شیعہ سے نکاح کرنا جائز ہے؟ نہیں, شیعہ سے نکاح تو جائز نہیں ہے نا, آپ کو بچنا چاہیے. اکثر جو ان میں خرابی ہے, ہاں جی پاک دامنی کا مسئلہ ہوتا ہے تو نہ کریں جی. اور کوئی سنی مسلمان کی اپنی بیٹی یا اپنی بہن کر اس کی شیعہ کو دے دے, وہ تو ظالم ہے بیچارہ, اس نے تو اپنی دنیا جو ہے اس کی خاطر اپنی آخرت داؤ پہ لگا دی ہے. وہ تو یہ سمجھے کہ وہ محروم ہے. یہ تو کس صورت میں, ہاں شیعہ لڑکی اگر کوئی پاک دامن ہے, آپ کو یقین ہے کہ وہ پاک دامن ہے, اسے نکاح کر لیں, کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. ہمارا یہ موقف ہے. کیوں آپ صاحب ایک پوچھ رہے ہیں کہ نیاز کھا سکتے ہیں محرم کی؟ نہیں, نیاز تو حرام ہے. ما احل بہ لغیر اللہ, جس کو غیر اللہ کے نام پر منسوب کر دیے وہ تو حرام ہے, قرآن کی نص سے بات ہے. لہذا نیاز نہیں کھا سکتے اور اس کو وصول بھی نہیں کر سکتے. قرآن کہتا ہے نا وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, نیکی اور بھلائی کے کاموں میں تعاون ہونا چاہیے, گناہ اور برائی کے کاموں میں تعاون نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ نیاز لے لیں گے, یہ لینا ہی ان کی حوصلہ افزائی ہے, اس گناہ کی حوصلہ افزائی ہے جو حرام فعل ہے اور انسان کو شرک, بلکہ ہے شرک ہے, اللہ کا حق مخلوق کو دیے جا رہا ہے نا, نیاز کا مطلب تو یہ ہے. تو لہذا اس کی حوصلہ شکنی کریں. کھانا تو دور کی بات ہے, وصول بھی کرنا اس کا جائز نہیں ہے. ہم نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ ابھی آپ دیکھیں کل بھی چھٹی ہوگی, پرسوں بھی چھٹی, سوموار کو جا کر کہیں مارکیٹ اور بازار کھلے گا, تو جن کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا, بیچارے ایسی مزدوریاں کرتے پھرتے اور حرام خوریاں کرتے ہیں, وہ بھی دیکھ پکائیں گے تاکہ چلیں جی حسین راضی ہو جائیں. پھر سال بھر گناہ کریں گے, پھر سال کے بعد بخشوا لیں گے ایک دیکھ دے کر. تو بہرحال خرابیاں ہیں. اہل سنت والجماعہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت عظمتوں والا بنایا ہے اور صاف ستھرے لوگ ہیں, ان کے عقائد میں, اعمال میں, رہنے سہنا بہت عمدہ ہوتا ہے, اچھا ہوتا ہے. یہ ایک سوال وہی جو میں پہلے ذکر کر رہا تھا کہ المعجم الکبیر طبرانی کی روایت جی سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جن روئے تھے شہادت حسین پہ. جی فضائل الصحابہ احمد نمبل کے اندر صحیح سند سے ثابت ہے. سید ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ جب خبر پہنچی نا جنوں کو حسین شہید ہو گیا تو وہ بھی روئے. ہاں تو رونا تو ایک طبی, ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی روئے اپنے بیٹے ابراہیم کی وفات پر. تو بلکہ ایک روایت ہے نا مساہمت کے اندر کہ حسین کی شہادت کی خبر پر بھی شاید آپ روئے. ہم بھی رو پڑتے ہیں, رونا تو ایک طبی چیز ہے. اگر جن رو پڑے تو کون سا مطلب انوکھا روپرا کام ہے, بس ان تک خبر پہنچ گئی. ہو سکتا ہے علی کی شہادت پر, یقین علی کی شہادت پر بھی جن روئے ہوں گے, اور سیدنا حسن کی شہادت, عمر عثمان کی شہادت, طلحہ اور زبیر کی شہادت پر بھی جن روئے ہوں گے, لیکن ہم تک خبر نہیں نہ پہنچی. اللہ نے جس چیز کو ہم پر زہر کر دیا وہ زہر کر دیا, جو نہیں زہر ہوا وہ نہیں زہر ہوا. اب سیدنا حسین کی شہادت کے حوالے سے زہر ہو گیا. جب مسلمان روتے ہیں تو جن بھی روئے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 10 محرم کو رونے کے بعد اس کے بعد خاموش ہو جائے. کیا جن ہر سال اس طرح کا کوئی ماتم گری کرتے ہیں اور ہر سال جنوں کا جلوس نکلتا ہے جی, ہاں جی جن آ رہے ہیں جی آج چھٹی ہے جی کہ غم حسین میں ڈوبے ہوئے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اچھا جی, کہتے ہیں کہ شیعہ کا ذبیحہ جائز ہے کہ نہیں, ایک بھائی پوچھ رہے ہیں. واللہ عالم شیعہ کا ذبیحہ جو ہے اس کا حرام ہونے پر تو کوئی دلیل نہیں ہے جی. ہاں جی, اللہ کا نام لے کر وہ ذبح کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, کھا لیں, کوئی بات نہیں. ذبیحہ تو ہوتا ہے حرام وہ جو غیر اللہ کے نام پر ہوتا ہے, یا امت کا جن کے متعلق اجماع ہو چکا ہے, جس طرح اہل مجوس ہیں, مجوسیوں کا
ذبیحہ حرام ہے. اگر آپ ان کو مجوسیوں میں شامل سمجھتے پھر نہ کھائیں, حرام سمجھے. پھر پہلے مجوس کا ذبیحہ تو حرام ہے نا جی, یہ ہیں تو مجوسی ویسے, ہمیں بھی احتیاط تو کرنی چاہیے جی. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بچیں جی نہ کھائیں. جی کہتے ہیں کہ میت کے سوگ کے لیے 3 دن بیٹھنا تاکہ لوگ تعزیت کے لیے آئیں, یہ کیسا عمل ہے؟ یہ حافظ عبید الرحمان صاحب سوال کر رہے ہیں. آپ صاحب یہ جو سوال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بدعت ہے. ہمارے مطابق اس کا کوئی شرعی جواز نہیں ہے. قرآن و حدیث پہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ کوئی صحابی کی وفات پہ صحابہ نے کوئی ایسا طرز عمل اختیار کیا ہو. یہ ایک رواج ہے, ہم سمجھتے ہیں علاقائی طور پر. اس کو دین کا حصہ شاید لوگوں نے بنا لیا کہ 3 دن کی پھوڑی جو بیٹھتے ہیں اس میں حکا شکا بھی سلگایا جاتا ہے, اخبار بھی پڑھتے ہیں, گپے شپے بھی لگتی ہیں, بابے جمائیں شیئیں لیتے رہتے ہیں بیچارے. اور پھر اس میں کئی ایک بدعات بھی ہیں, یہ لاکھ بھی نکالتے ہیں. کئی بدعتی جو ہے نا جی, کلمہ اور درود شریف 1.25 لاکھ پڑھو جی. ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے وہ 20 سے پڑھے ہوتے ہیں, اور پہ جو بھی جاتا ہے اس پہ کوئی پڑھتا ہے, یہ لاکھ نکال رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بدعت ہے, اس پر کوئی شرعی جواز نہیں ہے. ہاں جی, بس عورتوں کے لیے سوگ ہے 3 دن کا, مردوں کے لیے نہیں. جب وہ دفنا دیں مرنے میت کو اور اس کو اپنے کام کاج میں لگ جائیں. جس نے تعزیت کہنی ہے ان کے پاس چلا جائے, فون پہ ان کو تسلی دے دے, بس اتنا ہی کافی ہے. یا جنازہ میں سے شریک ہو جانا بھی کافی حد تک پریشانی دور ہو جاتی ہے. جو میت کے لواحقین اور ورثاء ہوتے ہیں ان کی ایک تسلی تشفی ہو جاتی ہے نا کہ مسلمان ہمارے بھائی ہمارے فلاں رشتہ دار کے جنازے پہ آئے ہیں, تو کافی حد تک ان کی پریشانی جو ہے نا وہ ٹلتی ہے. روحانی علاج کے لیے اہل تشیع کے پاس جا سکتے ہیں؟ نہیں جی نہیں, روحانی علاج پہلی بات تو ہوتا ہی کوئی نہیں ہے, یہ ویسے ہی فراڈ ہے. ہاں جی, علاج تو وہی زہر ہے کہ آپ ایک طب جس کا نام وہی علاج. باقی تو آپ کسی اہل اللہ کے پاس جائیں, کسی العقیدہ مسلمان کے پاس دم کرانے کے لیے. مشرک کافر کے پاس آپ جائیں گے تو آپ کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالے گا, آپ سے وہ کچھ کرا دے گا اور وہ کچھ کر دے گا کہ آپ پچھتاتے رہ جائیں گے. اس وقت پتہ چلے گا جب آنکھ بند ہو جائے گی, پہلے نہیں پتہ چلے گا. یہ یاد ظاہر وہ اپنے عقیدے کے مطابق آپ کو کہے گا. جی بالکل. ہم یہ کئی ٹی وی چینلوں پہ نہیں دیکھے جی. اس دن میں دیکھ رہا تھا کہ وہ ایک برتن میں وہ انہوں نے ایک انڈا توڑ دیا. جی جی ہاں جی, انڈے میں دیکھا اس میں کو بنی میخ سی کوئی وہ سوئی سی نکلی. دیکھو وہ اتنی مصیبتیں آپ پہ آئی ہیں. یہ شعبد آباد اکثر میں جادوگر ہے. اتحاد ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ کوئی سیاسی مسئلے میں کوئی اس طرح کا کوئی کہیں مظاہرہ کرنا ہے, کوئی ان کے ساتھ اتحاد ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ہمارے مطابق تو نہیں اتحاد کرنا چاہیے سیاسی طور پر بھی ایسوں کے ساتھ. یہ لوگ مطلب کہ بہت مجرم ہیں اس قوم کے, کیونکہ انہوں نے ہمارے دین اسلام کے ساتھ وہ کچھ کیا جو کفار یعنی یہود و نصارہ بھی نہیں کیا. ہمارے مطابق یہ ہے کہ ان کے ساتھ اس طرح کے معاملات سیاسی ہوں یا غیر سیاسی دنیاوی ہوں یا دینی, ان کے ساتھ اتحاد اتفاق نہیں ہونا چاہیے. واللہ عالم بالصواب. یہ ہمارا رجحان ہے, کوئی فتویٰ نہیں ہے جی. یہ ایک بھائی کہہ رہے ہیں کہ جنوں کے رونے والی روایت میں حماد بن سلمہ ہیں, تو ان کا اختلاط کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ یعنی یہ دیکھیں اس کی کئی سندیں ہیں. ایک حماد بن سلمہ والی بات نہیں ہے, وہ ایسی کوئی بات نہیں. سند صحیح ہے اس کی. ہاں جی, یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں. جن بھی رو پڑے تو کوئی نہیں. ہاں جی, ابھی میرے خیال میں سوال کافی ہو گئے ہیں, وقت بھی تقریباً گھنٹہ ہونے والا ہے. تو یہ جو 9-10 محرم کے روزے کے حوالے سے ایک ساتھی پوچھے, اس کے حوالے سے وضاحت سے. جی, عاشورہ جو ہے وہ 10 محرم کا روزہ ہے. عاشورہ کا روزہ اصل ہے نا, جس کا ثواب حدیث میں مذکور ہے کہ یعنی گزشتہ 1 سال کے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما. اللہ سنت کو چاہیے کہ سنت کو, اس دین کو زندہ کریں اور روافض کی مخالفت کریں اس میں, اور یہودیوں کی مخالفت یوں کریں کہ 9 کا بھی ساتھ رکھیں, جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آئندہ ہم 9 کا بھی رکھیں گے, اور صحابی نے بیان کر دیا اب 9 کا بھی رکھتے تھے. حالانکہ آپ نے رکھا نہیں, آپ تو اگلے سال سے پہلے فوت ہو گئے. گویا کہ آپ کے ارادے کو عمل اور یقینی عمل کی صورت میں اس کو پیش کر دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 9 اور 10 کا رکھتے تھے. جس طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سومو التاسع والعاشر, جی وخالف الیہود, یہودیوں کی مخالفت کرتے 9 اور 10 کا روزہ رکھو. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم 9 کا بھی رکھیں اور 10 کا بھی روزہ رکھیں, اور اس کو عام کرنا چاہیے. اہل سنت کا جو انداز ہے وہ یہی ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں تھیں اور دنوں کے حوالے سے. اور دیکھ رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے بتا دیا تھا نا کہ حسین شہید ہو جائیں گے. آپ روزہ کیوں رکھتے تھے
کہ خوشی میں روزہ رکھتے تھے نا. خوشی کس بات کر تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے چنگل سے آزاد کرایا. تو یہودی بڑے خوش ہوئے کہ ہمارے نبی پاک ہمارے نبی کو اللہ نے فرعون کے اس ظلم اور زیادتی سے نجات دی. تو روزہ رکھنے لگے اور شکرانہ کا روزہ رکھنے لگے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہمارا تعلق موسیٰ سے، موسیٰ تو ہمارے ہیں، ہمارا زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم اس شکرانے کا روزہ رکھیں. تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ خوشی میں شکرانے کا روزہ رکھتے تھے 10 محرم کو. جی ہاں جی، غم حسین کا روزہ نہیں رکھتے، پتہ تھا حسین شہید ہو جائیں گے. ہاں جی، لیکن غم کا روزہ نہیں، خوشی کا روزہ تھا. جی، لہٰذا 9 اور 10 کا روزہ رکھیں گے. اگر کوئی 9 کا نہیں رکھ پاتا صرف 10 کا رکھ لیں انشاءاللہ العزیز ثواب پا لیں گے. تو باقی یہ جو یہود کی 9 کا جو نہیں رکھ سکا تو اس کی قضائی بھی تو ہو سکتی ہے. ہاں جی 11 کو رکھ 11 کو ہاں کوئی بات نہیں، کوئی نہیں، وہ نفلی روزے ہیں. اصل ہے عاشورہ کا روزہ. عاشورہ ہے 10 محرم کا روزہ رکھنا ہے. نامہ تو اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ یہود کی مخالفت ہوگی. مکمل ہو گیا جی سوال. جی سر، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ. ملاقات کریں گے بھائیوں کے ساتھ انشاءاللہ. کل نہیں جی، کل کی تو میرے خیال میں رخصت لینی چاہیے بھائیوں سے. کل جی معذرت، پرسوں کل تو پروگرام ہے جی، کل پروگرام ہے، پرسوں انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا ہم حاضر، بلکہ ہم تسلسل کے ساتھ اللہ نے چاہا تو حاضر ہوتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو ہم کہتے ہیں اللہ اس کا اپنے عزت والے چہرے کے لیے قبول فرما لے. اللہ اپنے رضا کے کاموں کی توفیق دے ہمیں. السلام علیکم.